میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، میری سانسوں میں یا خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے، اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے، اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری، یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، خیرات مجھے اپنی محبت وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فإن من جوده الدنيا وضرتها، من علومه علم اللوح والقلم، يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما
عليك يا سيدي يا رسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اس بابرکت تقریب میں جس میں شرکت کے لیے میں اور آپ حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس اجتماع پر، اس محفل پر جس رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان رحمتوں میں، ان نعمتوں میں، ان برکتوں میں ہمیں اور آپ کو سب کو حصہ عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید و فرقان حمید کے حفظ کرنے پر عزیز محافظ محمد اویس قادری سلم اللہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والد جناب حاجی عبد المجید صاحب، حاجی موسیٰ، حافظ محمد اویس کے والد، اور ان کی والدہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاجی محمد موسیٰ صاحب مرحوم و مغفور، ان کی روح کو آج جو خوشی ہو رہی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے. ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے انوار سے ان کی قبر کو بھی روشن اور منور فرماتا رہے. اسی کے ساتھ ساتھ حاجی عبد المجید صاحب، حاجی موسیٰ کی والدہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بچے کی دادی جناب حاجی عبد الرشید صاحب، حاجی عبد الرزاق صاحب اور عزیزم محمد خالد صاحب، یہ سب حافظ محمد اویس کے چچا ہیں. یہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور ان کی پھوٹیاں بھی قابل مبارکباد ہیں. اب یہ پورا خاندان قابل مبارکباد ہے کہ اس خاندان میں الحمدللہ ایک حافظ موجود ہے، اور یہ خاندان کی پہلی روایت ہے. اس سے پہلے اس خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہوا. بڑے بابرکت خاندان ہے کہ جس میں بچہ قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کرے، اور یہ قرآن مجید و فرقان حمید کا معجزہ ہے. قرآن مجید و فرقان حمید پر بے شمار اعتراضات آج کے دور میں ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہندوستان کی سرزمین پر، اس کا نام تھا ستیارتھ پرکاش. اس ستیارتھ پرکاش میں اس نے بے شمار اعتراضات کیے. علماء نے اس کے جوابات دیے. 1400 سال سے قرآن مجید و فرقان حمید پر بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں، اور علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کا دفاع کرے، اور جس اللہ کے کلام پر اس کا ایمان ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا رہے، اس کا دفاع کرتا رہے. تو 1400 سال سے اعتراضات کا جو سلسلہ قرآن پر شروع ہوا، ہندوستان تک آیا، یورپ سے چل کر ہندوستان تک آیا. یعنی سب سے پہلے اعتراض کا سلسلہ
مکہ معظمہ میں شروع ہوا، مکے کی مقدس سرزمین سے شروع ہوا، مدینے سے اعتراض اٹھا، پورے عرب میں اس قرآن پر اعتراضات ہوتے رہے۔ جب یہ قرآن افریقہ کی سرزمین پر پہنچا تو اعتراضات کی بوچھار ہو گئی، اور جب یہ قرآن یورپ کے مرغزاروں میں، وہاں کی وادیوں میں، اسپین کے سبززاروں میں پڑھا گیا اور اس کی گونج یورپ میں پہنچی، تو وہاں بھی اس پر اعتراضات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا، ہلچل مچ گئی۔ اور کیونکہ 1400 سال سے مکے کی سرزمین سے نکل کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر روشن اور منور ہو کر یہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے روئے زمین پر یہ قرآن پڑھا جانے لگا، تو اس پر ظاہر ہے اعتراضات کی بوچھار ہو رہی تھی آج تک۔ اس کا آخری سلسلہ سیٹینک ورسز شیطانی آیات، جو لندن سے چھپی، امریکہ میں جس کے چھپنے کی تیاری ہو رہی تھی، ہالینڈ میں جس کے چھپنے کی اب تیاری ہو رہی ہے، ہندوستان میں جس پر پابندی لگی، پاکستان میں جس پر پابندی لگی، اور جس پر پابندی کا مطالبہ ابھی اس وقت پورے عالم اسلام میں نہیں بلکہ امریکہ، یورپ، کینیڈا، جاپان، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اس پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید پر اعتراضات کا سلسلہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے شروع ہوا، کوئی نئی بات نہیں، اور آج بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں کیا اعتراض تھا؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں سب سے بڑا اعتراض کافروں نے نہیں کیا، کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں تو جادو یہ جادو کے بول ہیں، تو جادو ہے۔ اس قرآن جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ تو جادو ہے۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہوا؟ دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ لانے والا، اس کا لانے والا معاذ اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر کا باشا، لیکن کیونکہ قرآن نے نقل کیا ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ اس کا یہ قرآن بول جادو ہے، یہ بول سنانے والے پاگل ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ توبہ توبہ۔ تو دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کے الفاظ جادو ہیں، تو اس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس میں کشش ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ دل اس کی طرف کھینچتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس جیسا روئے زمین پر کوئی کلام نہیں ہے، اس میں سحر ہے، اس میں جادو ہے، لیکن جادو کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، مگر کافروں نے جان بوجھ کر تحقیر کے لیے جادو کا لفظ استعمال کیا، سحر۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جو لانے والے تھے، ان کے متعلق کوئی اور اعتراض نہیں، کوئی اور اعتراض نہیں۔ یعنی یہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ لانے والے جو ہیں یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو کریکٹر لیس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ہو سکتا تھا اعتراض، لیکن کافر یہ اعتراض نہیں کر سکے، مکے کے رہنے والے یہ اعتراض نہیں کر سکے،
حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو، جوانی کو، پوری زندگی کو دیکھنے والے یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کردار نہیں ہے، یہ اعتراض نہیں کر سکے، بس صرف یہ بات کہی پاگل ہے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب بات ہے۔ ارے بھی پاگل ہے تو پاگل جادو کیسے کر سکتا ہے؟ پاگل جادو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ پاگل جادو والے بول کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پاگل تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اعتراض تو بے معنی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں کشش ہے، تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی آج بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے ایک شخص نے جو امریکہ میں رہتا تھا، اور امریکہ نے جب آسمان کی طرف راکٹ وغیرہ بھیجے تھے تحقیقاتی، تو وہ اس میں شامل تھا، خلا نورد، the man of space۔ تو وہ جب فارغ ہو گیا، زمین پر آ گیا، ادھر ادھر گھومنے لگا، قاہرہ پہنچا۔ مصر میں قاہرہ میں اس نے اذان کی آواز سنی پہلی بار۔ تو اذان کی آواز سننے کے بعد جو لاؤڈ اسپیکر گھور رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہیں تو مسجد سے آ رہی ہے۔ وہ کہاں ہے مسجد؟ کا اسی شہر میں۔ وہ کہا کہاں ہے؟ ان کا اسی محلے میں۔ وہ کہا کہ جب میں ہوائی جہاز ہمارا شٹل خلا میں جب گیا تھا تو یہی آواز میں آسمانوں پر سن رہا تھا۔ بڑی کشش ہے۔ کیا کشش ہے؟ جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے وہاں چلو، آسمانوں پر یہ آواز سنی، فرش زمین پر یہ آواز سنی جا رہی ہے، کیا کشش ہے اس میں؟ تو اگر اذان بھی اتنی کشش ہے تو کلام الہی میں کتنی کشش ہوگی۔ اذان میں تو پکارنے والا، بلانے والا جو بول ہیں اذان کے، وہ جو اذان کے بول ہیں، یہ اذان کے بول جو ہیں یہ وحی ربانی نہیں ہے۔ اذان کے بول جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، یعنی قرآن میں اس مفہوم کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اذان میں قد قامت الصلاۃ ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، لیکن ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ بلفظہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، بالکل اسی الفاظ کے ساتھ ساتھ اذان میں وہ الفاظ نہیں ہے۔ تو اگر اذان میں یہ کشش ہے اور اذان اتنا، اس کا بول اتنا اونچا ہے کہ یہ فرش زمین پر کہی جاتی ہے تو عرش بری پر سنی جاتی ہے، تو قرآن مجید و فرقان حمید کا عالم کیا ہوگا کہ جو خود اللہ کا کلام ہے، جب فرش زمین پر پڑھا جائے خود خداوند قدوس اس کو سن رہا ہے۔ کیا قسمت ہے، کیا پیاری بات ہے۔ فرشتے سن رہے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، خود اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ اس کا کیونکہ کلام ہے، سنا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ یہ فرش زمین سے اوپر اٹھ رہا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد، اس کی طرف اٹھتا ہے۔ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ بھی اس سے مراد، اور اس سے مراد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کا کلام ہے، کلام طیب۔ اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی طیب نہیں، کوئی اچھا نہیں۔ تو اٹھتا ہے، یعنی قرآن مجید و فرقان حمید 1400 سال سے اس پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اعتراضات اس نقطہ نظر سے بے معنی ہیں۔ اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے، ایک مرتبہ ہم اور پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی صاحب انگلستان کے دورے پر تھے، تبلیغی دورے پر، تقریباً کوئی 12 سال 13 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 85 نہیں 74 کا آخر ایسا کچھ تھا، 12 ایک سال۔ بریڈفورڈ
انگلستان کے مشہور شہر بریڈفورڈ میں پادری صاحب سے ملاقات ہوئی. مولانا نیازی صاحب سے ان کی کچھ بحث اور مباحثہ ہو. ہم سب اس میں شامل تھے. مولانا نیازی صاحب اس میں خاص طور سے حصہ لے رہے تھے. اس کے بعد موقع کچھ ایسا آیا کہ پادری صاحب نے خود ہی دعوت دی. کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہماری دعوت پر ہماری انتظام میں تقریر کریں. میں کہا سبحان اللہ، تو بڑی اچھی بات ہے. تو پروفیسر سید شاہ عبد الحق صاحب، حضرت مولانا نیازی صاحب اور میں، ہم تینوں گئے. انگریز عورتوں اور مردوں کا اجتماع تھا. مسلمان اس میں اکا دکا ہو گئے. بریڈفورڈ یونیورسٹی ہال میں انہوں نے اس کا ارینجمنٹ پادری صاحب نے کیا. پادری صاحب خود منتظم تھے. انہوں نے انتظام کیا، ہمیں بلایا، بڑی عزت افزائی کی، خوب اچھی چائے پلائی، تواضع کی، تقریر کروائی، سوال و جواب کی نشست ہوئی. تقریباً 3-4 گھنٹے تک وہ نشست چلتی رہی. مقرر نے تقریر کی. پروفیسر سید شاہ عبد الحق صاحب کو عنوان دیا گیا. انہوں نے تقریر فرمائی. بڑی جامع تقریر تھی، ٹو دی پوائنٹ، اور بڑی ایمان افروز تھی. مجاہد ملت مولانا مختار نیازی صاحب انتہائی جامع ایمان افروز تقریر فرمائی ڈھلائی کے ساتھ. ابھی انگریزی میں تقریریں ہو رہی، اسی میں ہماری بھی تقریر تھی، مختصر سی تھوڑی. بہرحال ایک بات بہت چھوٹی سی ہے، بظاہر بڑی معمولی سی ہے اور کچھ عجیب سی لگتی ہے. میں نے کہا آپ بھی اس پر غور کرو. کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن مجید و فرقان حمید پر جتنے بھی اعتراضات ہو اعتراض کر رہی ہے. ایک بات کا جواب ہے، انجیل مقدس آپ کی کتاب، آپ کی وہ کتاب کی جس کو آپ کہتے ہیں the divine revelation، یہ مقدس وحی اللہ کا کلام، انجیل ہولی بائبل. اس مقدس انجیل کو پڑھنے والے روح زمین پر 1 کروڑ سے زیادہ اس کے مبلغین ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے کہ وہ چرچ میں اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سناتے رہیں. اس کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. انجیل کے ماننے والے عیسائی دنیا میں ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے. اور تقریباً 1 کروڑ رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہ وہ مختلف، یہ سب کے سب 1 کروڑ تنخواہ آدمی اس انجیل مقدس کے پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں. ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے دم قدم سے چرچ آباد ہے. ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس انجیل مقدس کو آپ سمجھتے بھی ہیں انگریزی زبان میں، اس کو روز آپ پڑھتے بھی ہیں، عمریں آپ کی اس میں گزر گئی. آپ اس کا ایک صفحہ لفظاً پڑھ کر سنا دیں. روئے زمین پر آج تک کوئی پادری اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا. جس پادری کی زندگی پوری کی پوری انجیل کو پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، اس کے نام پر کھاتے ہوئے جس کی عمر گزر جائے، وہ انجیل کے 2 صفحے 4 صفحے لفظاً نہیں سنا سکتا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اور یہ کیا بات ہے؟ یہ بات کیا ہے کہ وہ انگریزی جانتا ہے، اس کی مادری زبان میں پڑھی جا رہی ہے. جیسے انجیل کے تو ترجمے بے شمار ہوتے ہیں، اور انجیل اصل تو اب ملتی نہیں، ترجمہ ہی ملتا ہے. جاپان میں جاپانی انجیل ہے،
جاپان میں جاپانی انجیل ہے، اور چین میں چینی انجیل ہے، اور فرانس میں فرانسیسی انجیل ہے، اور انگلستان میں انگریزی انجیل ہے، اور پرتگال میں پرتگیزی انجیل ہے، اور اسپین میں اسپینش انجیل ہے، اور افریقہ میں سواحلی انجیل ہے، مپوتو انجیل ہے، جو وہاں کی زبانیں ہیں اس میں یہ انجیل ہے، اور پاکستان میں اردو انجیل ہے، اور ہندوستان میں ہندی اور سنسکرت کی انجیل ہے، اور ویتنام میں ویتنامی زبان کی انجیل ہے، اور ملیشیا میں ملیشین انجیل ہے۔ تو انجیل دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو گیا، اور ترجمہ کرتے کرتے اصل غائب ہو گئی، ترجمہ رہ گیا۔ یہاں بے شمار ترجمے ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید کا رشین زبان میں ترجمہ ہے، فرانسیسی میں ہے، جرمنی میں ہے، ڈچ زبان میں ہے، اسپینش میں ہے، افریقہ کی بہت سی زبانوں میں ہے، پرتگیز لینگویج میں ہے، انگریزی میں ہے، جاپانی میں ترجمہ ہے، چینی زبان میں ترجمہ ہے، اور رشین زبان میں بھی۔ اور رشیا الگ بدترین دشمن ہے اسلام اور مسلمانوں کا، لیکن وہاں بھی رشین زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ میں نے خود دیکھا۔ اور میں تو رشین زبان تو جانتا نہیں، لیکن جب رشیا دورے پر گیا تھا تو تقریباً 5-6 ہفتے قیام رہا، اسی درمیان میں بعض لوگوں سے پھر اس کو بلا کے اس کو سننے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی، ترجمہ سنا تاکہ مفہوم تو سمجھ میں آ جائے، اور یہ معلوم کر لیں کہ ترجمہ بھی کچھ صحیح ہوا یا نہیں۔ بعض مقامات پر کہیں ایسا تو نہیں کہ گڑبڑ کر دی گئی، بہرحال ترجمہ اس کا موجود ہے۔ تو ترجمے قرآن کے روئے زمین کی دنیا کی مختلف زبانوں میں ہیں، لیکن ترجمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل آج بھی موجود ہے، 1400 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے، پادری صاحب اگر جاپان چلے جائیں تو پادری صاحب جب گرجے میں جائیں گے تو انجیل جاپانی زبان میں ہو رہی ہے، اور پادری صاحب کی زبان انگریزی ہے، اور وہاں انجیل جاپانی میں پڑھی جا رہی ہے۔ پادری صاحب کی زبان انگریزی ہے، جب وہ فرانس گئے تو انجیل پڑھی جا رہی ہے فرانسیسی میں، تو وہ ظاہر ہے فرانسیسی۔ پادری صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف جائیں اور سنتے رہیں، اس کے بعد چلے آئیں، پتہ نہیں ان کو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا نہیں پڑھا جا رہا، کیونکہ وہ زبان سے واقف نہیں ہے، اس کے وہ عادی نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت دیکھی کہ قرآن مجید و فرقان حمید لندن میں، قرآن مجید و فرقان حمید پیرس میں، قرآن مجید و فرقان حمید ٹوکیو کی جامع مسجد میں، قرآن مجید و فرقان حمید بیجنگ کی جامع مسجد میں، قرآن مجید و فرقان حمید نیو یارک کی جامع مسجد میں، واشنگٹن کی جامع مسجد میں، پاکستان کی جامع مسجد میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو مکے میں پڑھا جا رہا ہے 1400 سال سے۔ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے، قرآن شریف وہی ہے، وہ قرآن نہیں بدلا۔ ترجمے بے شمار زبانوں میں ہوتے رہتے، انجیل بدل گئی، اصل غائب ہو گئی، ترجمے موجود ہیں، تو روئے زمین پر اس کا کوئی حافظ موجود نہیں۔ اصل زبان یہ نہیں جانتے۔ حافظ محمد اویس صاحب ابھی آپ قرآن شریف سنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھ کو بھی مجھ سیاہکار کو بھی اور ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنائیں گے آپ، ان سے اگر آپ ترجمہ پوچھیں اور کہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرو، ان کو معلوم نہیں، مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ جب میں نے بچپن میں قرآن مجید و فرقان حمید حفظ ختم کیا تو مجھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی معلوم نہیں تھے، مجھ کو الحمدللہ رب العالمین کے معنی معلوم نہیں تھے، میں تو اردو بولتا تھا، میرے شہر کی زبان اردو تھی۔ اس طرح سے وہ بچہ کہ جو کاٹھیا واڑ میں رہتا ہے، اس نے قرآن شریف حفظ کیا، وہ جانتا ہی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، وہ تو گھر میں گجراتی بولتا ہے، وہ تو گھر میں کچھی بولتا ہے، وہ گھر میں کاٹھیا واڑی بولتا ہے۔ اس طرح سے وہ بچہ کہ جو مدراس میں رہتا ہے، حافظ ہے، لیکن وہ اس زبان میں پڑھ رہا ہے عربی میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا معنی ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں تیمل بولی جاتی ہے، تیمل زبان، ان کی زبان اردو، ان کی زبان گجراتی ہے۔ لیکن
یہ ترجمہ نہیں جانتے، یہ اس کے معنی نہیں جانتے، لیکن الحمدللہ اب اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو سبحان اللہ قرآن مجید و فرقان حمید سنانا شروع کریں تو رمضان شریف آئے گا، آپ سنیں گے کہ یہی حافظ انشاءاللہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو 7 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. مانا نہیں جانا، یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے. تو قرآن مجید و فرقان حمید پر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ یہ ارشاد کے مطابق 2 اعتراضات بڑے سخت تھے. ایک تو یہ کہ تو یہ جادو ہے. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں کہہ دیں یہ تو جادو ہے. دلائل کے ساتھ بتائیے. سب سے بڑی دلیل قرآن مجید و فرقان حمید کی عظمت کی یہ ہے کہ اسی محفل میں جب وہ محفل ختم پائے اختتام کو پہنچی، سوال و جواب کی نشست ختم ہو گئی اور میں اور پروفیسر صاحب اور مولانا یعی صاحب سوال و جواب کی نشست ختم کر کے فارغ ہو گئے تو اب پادری صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات کا بغیر کسی جھجک کے I may announce without any hesitation, and I like to say without any hesitation, میں بغیر کسی جھجک کے کہنا چاہتا ہوں اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کے اللہ کے کلام میں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پادری صاحب نے اعلان کیا. There is no doubt that this is a divine revelation of God. There is no doubt that these are the words of God. No doubt. Nobody will challenge it. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. حقیقت کا اعتراف بعض اوقات لوگوں کو کرنا پڑتا ہے دلائل کے ساتھ. تو یہ جو لکھتے ہیں، مثلا لکھنے والے نے لکھا ایک مرتد ملعون، لکھا سیٹانک ورسز، شیطانی آیات، قرآن مجید و فرقان حمید کی حمایت یعنی اہانت، تحقیر، یعنی آیات طیبات معاذ اللہ شیطانی ہے. تو شیطانی وہ اس کا ذہن شیطانی ہے، وہ اس کو شیطانی کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا چیلنج موجود ہے کہ فلسفہ قرآن کو دیکھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ دشمن اس بات کی گواہی دے کہ قرآن کیا ہے. اب میں آپ کو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ لندن میں جو کتاب شائع ہے اس نے یہ لکھا، اس نے لکھا. میں نے کہا کہ سب اس نے جو قرآن مجید و فرقان حمید کی شان میں جو گستاخی حضور پرخون سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ازواج مطہرات کی شان اقدس میں گستاخی کی، صحابہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، مرتد ہو گیا، ملعون ہے، واجب القتل ہے. اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے اگر وہ 3 دن میں توبہ نہ کرے. تو میں نے کہا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کاش یورپ ہی میں، جس یورپ میں بیٹھ کر اس نے قرآن مجید و فرقان حمید کے لیے، حضور پرخون صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ازواج مطہرات اور صحابہ کے لیے کتاب لکھی، کاش اسی یورپ میں بیٹھ کر یورپین جو عیسائی ہے اس کی کتاب پڑھ لیتا، اس کی کتاب پڑھ، وہ کتاب یہاں ملتی ہے. لقرآن سائنس لبائبل، یہ فرانسیسی زبان میں کتاب ہے. قرآن سائنس اینڈ بائبل، بائبل قرآن اینڈ سائنس، یہ انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا اور اب یہاں ملتی ہے. دیوبند اسٹریٹ پر ملتی ہے، اس کو دیکھیے. کوئی صاحب مجھے کل پرسوں ملے تھے تو بتا رہے تھے، میں ان کو حوالے دے رہا تھا بعض، تو مجھ سے کہنے لگے کہ اب اس کا اردو ترجمہ بھی کس صاحب نے کیا. بہرحال ہوگا، اللہ جزائے خیر دے کسی نے کیا. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا. پیرس کی ساربونا یونیورسٹی ہے، فرانس کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے پیرس میں، ساربونا یونیورسٹی.
بڑے بڑے فاضل اور قابل لوگ نکلے ہیں اس سے، بڑے بڑے فلسفی نکلے ہیں وہاں سے. بہرحال ساربونا یونیورسٹی میں وہ ہیڈ آف دی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. پروفیسر صاحب نے قرآن، سائنس، بائبل تقابل کیا ہے. پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ بائبل، اس کتاب کو دیکھیں، بائبل اس زمانے کے معیار پر، بائبل اس زمانے کے لیے ہدایت کی بنیاد پر کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی. بائبل مطلب یہ ہوا کہ بائبل آؤٹ آف ڈیٹ ہے. یہ فرانسیسی پروفیسر نے 3 سال پہلے، جو مسلمان نہیں ہوا، آج تک مسلمان نہیں ہوا، اور آج بھی پروفیسر ہے ساربونا یونیورسٹی میں، انتہائی قابل ترین دانشوروں میں اور سائنٹسٹ مشہور ہے وہ، اور ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. کہنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک زمانے میں مجھے شوق ہوا، اور کیونکہ سائنس میرا سبجیکٹ ہے، فزکس اور کیمسٹری، تو مجھے شوق ہوا، کتابیں دیکھتا رہا. میں کہا کہ جس مذہب کو میں مانتا ہوں عیسائیت، اس کی کتاب ہے بائبل، اس کو تو دیکھو. تو بائبل کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس اس دور میں قدم قدم پر، سائنس اس دور میں قدم قدم پر رستے میں کھڑی ہے. انسان کو ترقی کے لیے سائنس کے بغیر قدم بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، قدم نہیں بڑھا سکتا. ترقی کے لیے سائنس ضروری ہے. ٹیکنالوجی سائنسی ہوگی، وہ ملے گی کہاں سے؟ بائبل کچھ تو رہنمائی کرے. نہیں، پھر کیا؟ اس نے کہا مجھے جستجو ہوئی کہ یہ مسلمان بڑا شور مچاتے ہیں، قرآن قرآن قرآن، یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف پادری بڑے اعتراضات کرتے ہیں، اور مجھے اس لیے خیال آیا کہ ایک عیسائی مذہبی رہنما نے قرآن مجید و فرقان حمید کی مذمت کی تھی. یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، ایسی ہے، کچھ نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ہیں، رسول اللہ کے اپنے الفاظ ہیں. یہ خدائی کتاب نہیں ہے، خدائی الفاظ اور کلمات نہیں ہے. اس کو کہتا ہے، مجھے خیال آیا کہ قرآن کو بھی منوانا چاہیے، پڑھنا چاہیے. دیکھو کیا کہتا ہے. comparative study of religion، سمندر، خشکیاں، پانی، چاند، یعنی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ مثلا ارشاد فرما رہا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج گردش کر رہا ہے، اور چاند، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ سورج اپنے مدار کی طرف، اپنے مرکز کی طرف جا رہا ہے. والقمر قدرناه منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی. یہ تو بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے. یہ تو سائنس ہے، یہ تو خلا کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اسپیس کی بات ہو رہی ہے. ارے یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کے بعد میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میں یہ سمجھا، پروفیسر صاحب کی پوری کتاب آپ پڑھ لیں، مارکیٹ میں ملتی ہے، لب لباب اس کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو 2 سال پہلے یورپ ہی کی سرزمین پر عیسائی اس بات کی گواہی دے رہا کہ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، میں نے زبور کا مطالعہ کیا، میں نے مہابھارت کا مطالعہ کیا. مہابھارت ہندوؤں کی کتاب مقدس،
میں نے میں نے وید کا مطالعہ کیا اور میں نے بدھسٹ بدھا گوتم بدھ کے اقوال جو محفوظ کیے گئے ہیں بدھوں نے کیے ہیں اس کا مطالعہ کیا. تو تمام مذاہب کا ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف روئے زمین پر قرآن ایسی کتاب ہے، روئے زمین پر قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا یہ دعویٰ کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے. اور جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ تمام مذہبی کتابیں پیچھے، مذہب پیچھے ہے اور سائنس آگے ہے. قرآن کے پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھا کہ سائنس پیچھے ہے اور قرآن بہت آگے ہے. یہ ہے لب لباب خلاصہ. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی اس دور میں، جس نے بھی گستاخی کی، ایک کتاب ہے وہ پہلے یہاں نہیں ملتی تھی، وہ امریکہ میں چھپی. ایک شخص کو شوق ہوا کہ حضرت آدم کے وقت سے لے کر امریکہ میں ایک شخص کو شوق ہوا کہ حضرت آدم کے وقت سے لے کر تلاش کرنا شروع کرو بڑے بڑے آدمی کون ہیں، بڑے 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 بڑے. وہ میرے پاس کتاب، میں نے اس کو حاصل کیا. جیسے وہ چھپ کر آئی، اس زمانے میں اپنے ٹور پر تھا امریکہ میں، اس کو لیا. پہلے وہ چھپ چکی تھی لیکن مجھے پتا نہیں تھا. میں چلا آیا تھا. مولانا نیازی صاحب قبلہ، مولانا استاد نیازی صاحب نے فرمایا کہ بھئی ایسی کتاب سنا ہے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے. میں نے کہا صاحب میں نے نہیں سنا ابھی تک، تو دیکھیے تلاش کرتا ہوں. میں جا رہا ہوں اور مل گئی. اب یہاں مارکیٹ میں بھی آ گیا. دنیا کے 100 بڑے بخت اور بدنصیب جو یہ کہتا ہے کہ یہ شیطانی آیات ہیں، وہ شیطان عیسائی کی شہادت کو، عیسائی پروفیسر کو، جو سربونا یونیورسٹی کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے سائنس کا، اس کی کتاب کو پڑھ لیتا. اس کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی قرآن کے متعلق ہو سکتی ہے. اب دوسرا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے متعلق چھوٹی سی مختصر سی بات عرض کر دوں کہ ایک شخص بیٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے دنیا کے 100 بڑے تلاش کرنے چاہیے کہ دنیا میں 100 بڑے آدمی کہاں ہیں، کون کون ہیں. اور مجھے ذہن میں آتا گیا سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نام اس نے لکھنا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، کتابیں اتری، گوتم بدھ، فلاں فلاں، یہ تو مذہبی ہوئے. اس کے بعد سائنٹسٹ، ارسطو، افلاطون، فلسفی، سب کے نام لکھنے شروع کیے. اب نام عیسائی ہے خود، آج بھی زندہ ہے. کتاب اس کی دنیا کے 100 بڑے اور بڑی ضخیم کتاب ہے، پوری تفصیل سے. اب وہ 100 کی اس نے ساری دنیا بھر کے حضرت آدم کے وقت سے لے کر آج تک کے 100 آدمی تو منتخب کر لیے. اب اس کو خیال آیا کہ ان 100 میں ترجیح کس کو دینی چاہیے، یعنی نمبر اول کس کو دینا چاہیے. اب ترتیب تو لانی ہوگی نا. وہ تو اس نے مواد اکٹھا کر لیا. پہلے یہی ہوتا ہے عام طور سے کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا مواد اکٹھا کرتا رہتا ہے. حضرت موسیٰ کا لے لیا، حضرت عیسیٰ کا لے لیا. جب سب اکٹھا ہو گیا تو اب کتاب ترتیب دینے کے لیے نمبر سے کہ پہلے نمبر پر دنیا کے 100 بڑوں میں پہلے نمبر پر کس کا ذکر کروں. خود عیسائی تھا، سوچ رہا ہے. اور پڑوس میں رہتے ہیں یہودی، ظاہر ہے یہودی انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ امریکہ ہے. امریکہ میں عیسائیوں کے بعد یہودی، تو یہودیوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد دنیا کے بڑے مذاہب میں عیسائیت کے بعد بدھ مذہب ہے تو بدھ مذہب کا بھی اثر آ سکتا ہے. اور گوتم بدھ بھی سامنے لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور سائنسداں اور جنہوں نے ایجادات کی ہے اور دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، دنیا کی تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، دھارے کو بدل دیا ہے، لوگوں کی قسمتوں کو تبدیل کر دیا ہے. اب ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا. 100 میں نمبر اول سے شروع کرنا ہے تو نمبر اول کس کو رکھوں؟
اس نے اپنی کتاب شروع کی اور کہا کہ میں نے سب کو دیکھا. عیسائی کہتا ہے میں نے سب کو دیکھا، سب کو پڑھا، سب کو سمجھا، سب کو پرکھا، اپنے علمی مقام پر سب کو پرکھا. اب میرا قلم اس بات پر مجبور ہے کہ میں یہ لکھوں کہ نمبر اول دنیا کے سب سے بڑے اگر ہو سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دشمنوں کی گواہی ہے، یہ دشمنوں کی گواہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو ایمان غیر متزلزل ہے الحمدللہ کہ وہ افضل الانبیاء اور المرسلین ہے. یہ کائنات انہی کا صدقہ ہے. یہ قرآن وہ مقدس نعمت ہے جو وہ ہمارے لیے لے کر آئے، اور آج یہ نعمت ہمارے درمیان میں موجود ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر روح زمین پر کائنات میں کوئی ذات مقدس اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے. ہمارے پاس یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں، اور یہ نعمت قرآن بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، ان کے در سے ملی، ان کے دربار سے ملی. اب یہ حافظ ہوئے، یہ حافظ ہوئے. ان کے حفظ قرآن نے ان کے والد کو جنت کی بشارت دے دی. جس کا بچہ حافظ ہو وہ قیامت کے دن اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، اپنے دادا کی، اپنی دادی کی، اپنے نانا کی، اپنی نانی کی، سبحان اللہ، اپنے دادا کی، اپنے دادی کی، اپنے نانا کی، اپنی نانی کی، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، حافظ صاحب قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. مبارک ہے وہ لوگ جن کے بچے حفظ کرتے ہیں. مبارک ہے وہ خاندان کہ جس خاندان میں قرآن کا پڑھنے والا موجود ہے، کہ وہ فرش زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے اور ادھر عرش بری سے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. مبارک ہے وہ گھر. اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کو مبارک فرمائے. حاجی محمد موسیٰ صاحب کی روح خوش ہو رہی ہوگی، اللہ نے ان کی روح کو اور خوشیاں عطا فرمائے اور اس خاندان کو دین و دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. حافظ صاحب نے حفظ کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کو ہمیشہ قرآن مجید و فرقان حمید کی دولت سے روشن اور منور رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عالم باعمل بنائے، اور اس خاندان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سرمایہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.